الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم. پھر یہاں بھی ہے دونوں فرق یہ کیا گیا کہ وہاں مطلق جدال کا ذکر تھا اور یہاں یہ ہے کہ جدال کرتا ہے اس لیے کہ دوسروں کو بہکا دے لے ذلہ. تو لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں یعنی اس کی صفات میں فَيَصِفُهُ بِغَيْرِ مَا هُوَ لَهُ، تو اس کو موصوف کرتا ہے اس کے علاوہ سے جو اس کے لیے ثابت ہے، یعنی اللہ کی صفت کچھ اور بیان کرتا ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی ابو جہل کے بارے میں. وہ بحث کرتا ہے بغیر علم کے اور ہدایت کے اور روشن کتاب کے. تو یہ تین چیزیں ذکر کی گئی، علم، ہدایت، کتاب. تو تینوں فرق ہے. علم سے مراد ہے علم بدیہی، ہدایت سے مراد استدلال، یعنی وہ جو معرفت کی ہدایت کرے وہ استدلال ہے. اور تیسری چیز کتابیں میں. تو انسان کے علم کا ذریعہ یہی ہے، یا تو بدیہی طور پر معلوم ہوتا ہے، یا دلیل اور نظر سے معلوم ہوتا ہے، یا سمعی طور پر مخبر صادق کی خبر سے. تو تینوں کو ذکر کیا گیا کہ اس کی بحث جو ہے نہ تو اس کے پاس علم بدیہی ہے، نہ علم نظری ہے، اور نہ ہی کوئی علم سمعی ہے. بغیر علم ضروری ولا ہدن اے استدلال لأنہ یہدی الی المعرفہ. تو استدلال کو ہدا کیوں کہا گیا اس کی وجہ بیان کی، اس لیے کہ استدلال معرفت کی رہنمائی کرتا ہے اور نہ بغیر کسی روشن کتاب کے یعنی وحی کے. اور انسان کو علم انہی تینوں طریقوں میں سے کسی ایک سے ہوتا ہے، اور کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جدال محض بے معنی ہے. ثانیہ عطف ہی ثنا اسنی سنگن موڑنا، اور عطف کے معنی جانب، اپنی جانب یعنی اپنی گردن کو موڑتے ہوئے. تو یہ حال بنے گا. اور گردن موڑنا ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے، تو مراد یہ کہ تکبر کرتے ہوئے بحث کرتا ہے. تو یہ جادلے میں ہوا ضمیر یہ ذلحال ہوگی، ثانیہ عطف سے حال ہوگا. حال ہے یعنی لاوین عنقہ، یعنی اپنی گردن کو اللہ کی طاعت سے تکبر و غرور کی وجہ سے موڑتے ہوئے. اور حسن بصری سے آیا ثانیہ عطفی، تو عاطفہ یا عاطفہ عطفاً مہربانی کرنا ان کے فتح کے ساتھ، اور ثنا اسنی روکنا موڑنا، یعنی مانعات تعطف ہی الی غیرہ، یعنی اپنی مہربانی کو دوسرے سے روکتے ہوئے وہ بحث کرتا ہے. لیضل، یہ مجادلہ کی تعلیل ہے. جدال کیوں کرتا ہے؟ تاکہ بہکائے. اور یضل ابو عمرو ابن کثیر مکی اور ابو عمرو بصری ان دو حضرات کی قرأت ہے، تاکہ بہکے اللہ کی راہ سے. لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یعنی روز بدر قتل کیا جانا. اور قیامت کے دن ہم اس کو آگ کا عذاب چکھائیں گے، یعنی اس کے لیے دارین کا عذاب جمع کریں گے. سبب نزول اگرچہ خاص ہو مگر حکم عام ہوتا ہے. تو کوئی بھی جو بغیر علم، ہدایت اور کتاب کے بحث کرنے والا ہر ایک کا حال یہی ہوگا کہ اس کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ہوگا. ذالک بما قدمت یداک، یہ اس کی وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یعنی دونوں قسم کا عذاب اس کو دیا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ وہ عذاب، یہ عذاب اس وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا. اب جو کہا گیا کہ ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو کفر اور تکذیب یہ تو دل کا کام ہوتا ہے، اور اس کے بعد اظہار اس کا زبان سے ہوتا ہے، اس میں ہاتھ کا تو دخل ہے نہیں. تو اس کو کہا کہ چونکہ اکثر انسان کے کام ہاتھ ہی سے انجام پاتے ہیں، تو انسان سے کوئی بھی کام ہو تو کہتے ہیں تمہاری ہاتھ کا کیا ہوا ہے، اگرچہ اس میں ہاتھ کا دخل نہ ہو. تو ویسے ہی آیا، تمہارے ہاتھ کا نے آگے بھیجا نہیں، تمہارا نفس نے جو آگے بھیجا. یعنی دارین کی عذاب کا سبب وہ ہے ما قدمت نفسہ من الکفر والتکذیب، جو اس کے نفس میں کفر اور تکذیب کو آگے بھیجا. اور نفس سے کنایہ کیا گیا ید کے ذریعے، اس لیے کہ ید علیہ کا سب ہوتا ہے. تو جو کام بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کا کیا، اگرچہ ہاتھ کا اس میں دخل نہ ہو. اور ان اللہ، اور یہ اس وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس وجہ سے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو کسی کو بغیر جرم کے
پکڑنے والا نہیں ہے اور نہ دوسرے کے جرم پر پکڑنے والا ہے کہ جرم نہیں کیا اور اس کو عذاب دے، یا دوسرے نے جرم کیا اور دوسرے کو عذاب دو، تو کسی طریقہ سے اس کی جانب سے ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ ترکیب اس کی ان موصول عرفی ماں بعد اس کا صلہ ہوگا اور موصول صلہ مل کر کے یہ ما قدمت میں جو ما موصول عرفی ہے اس پر عطف ہوگا۔ اس کو کہا ہے کہ یہ عطف ہے بما پر، تو یہ بے یہاں نکالنا پڑے گا، یعنی ذالک بما قدمت و بان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اس وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اس وجہ سے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ نفی کے لیے تو بہتر تھا کہ لیسا بظالمین ہوتا، یعنی مطلق ظلم ہی کی نفی کر دی جاتی، اور ظلام تو مبالغہ کا صیغہ ہے، تو مبالغہ کی نفی یہاں کیوں کی گئی بجائے ظالمین کے ظلامین آئے کیوں کہا؟ تو اس کو کہا کہ یہاں عبید کے ساتھ ہے اور بہت سارے بندوں پر جب ظلم ہوگا تو بہت زیادہ ہوگا، جب بہت زیادہ ہوگا تو ظلام ہونا صادق آ جائے گا، اس وجہ سے بجائے ظالم کے ظلام آیا۔ اور لفظ ظلام لفظ مبالغہ کے ساتھ ذکر کیا اس لیے کہ یہ لفظ جمع سے یعنی عبید سے ملا ہوا ہے، تو ایک ایک کر کے ہر ایک کے ساتھ ظلم کو جب جمع کریں گے تو سب کے ساتھ مل کر کے بہت زیادہ ہوگا، جب بہت زیادہ ہوگا تو اس کا مرتکب ظلام ہو جائے گا، تو اس مناسبت سے بجائے ظالم کی ظلام آیا۔ ایک دوسری وجہ ہے کہ لأن قلیل ظلم منہ مع علمہ وقبہ واستحراہ کالکثیر منا، اس کی جانب سے تھوڑا ظلم باوجود اس کے کہ وہ اس کی قبح کو جانتا ہے اور اس سے بے نیاز ہے، یہ اس ظلم کی طرح جو ہم سے کثیر ہو، تو اس سے تھوڑا بھی اگر ہو تو کثیر ہی کی طرح ہوگا، جب کثیر ظلم والا ہوگا تو اس کے لیے ظلام کہا جائے گا۔ یہ دوسری وجہ ہوئی۔ ولا بذنب غیرہ کاشمل لیحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، یہاں فرمایا ولا بذنب غیرہ، اور تو جرم کسی کا سزا کسی کو یہ بھی نہیں ہوگا۔ اب آگے ہے ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، اور لوگوں میں کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے رہ کر کے، فإن أصابه خیر، اگر اس کو بھلائی پہنچے تو اس پر مطمئن ہو جائے، اور اگر اس کو کوئی فتنہ پہنچے تو اپنے چہرے کے بل پلٹ جائے۔ تو ایک تو یہ بطور تشبیہ و تمثیل ہے کہ اللہ کی بات کرتا کنارے ہو رہ کر کے، یعنی پورے یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، جیسے کہ کوئی لشکر کے ساتھ جائے اور کنارے کنارے رہے اور دیکھتا رہے کہ اگر لشکر فتح یاب ہوا تب تو شامل ہو، اور دیکھے کہ لشکر کو ہزیمت ہو رہی تو بھاگ کھڑا ہو۔ تو ویسے ہی کچھ ایسے ہیں جو کہ پورے طور پر دین میں داخل نہیں ہوتے بلکہ کنارے رہ کر کے بات کرتے ہیں، اگر ان کو صحت مال و دولت اور خوشحالی حاصل ہو تب تو دین پر برقرار رہتے ہیں، اور اس کے برخلاف ہو تو دین سے پھر جاتے ہیں۔ تو اس کو تشبیہ کے طور پر فرمایا گیا کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کی بات کرتے ہیں ایک کنارے پر ہے، حرف کی تفسیر کی اعلیٰ طرف، دین کے ایک کنارے رہ کر کے اس کے وسط میں اور قلب میں نہیں، اور یہ ان کے اپنے دین کے معاملے میں قلق اور اضطراب پر ہونے کی مسئلہ ہے، نہ کہ سکون اور اطمینان پر، اور یہ اعلیٰ حرفن یہ حال بنے گا، یعنی کائنن اعلیٰ حرفن بمعنی مضطربن، کہ جو اللہ کی بات کرتے ہیں اضطراب کی حالت میں۔ فإن أصابه خیر، اگر اس کو بھلائی پہنچے تو خیر تو عام ہے، اس کی کچھ تفسیر کی بھلائی جیسے کہ جسم میں صحت اور معیشت میں وسعت، اطمینان، سکنہ و استقر بھی، تو وہ پرسکون ہو، قرار پذیر ہو اس پر، بہی کا مرجع ظاہر کی یعنی اس خیر پر جو اس کو پہنچی ہے، یا قرار پذیر اس دین پر، فعبد اللہ تو اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اس کو کوئی فتنہ پہنچے یعنی کوئی شر اور بلا پہنچے اس کے جسم میں اور معیشت میں تنگی، تو جیسے خیر کی تفسیر میں صحت کہا ہے
اور 7 فی معیشتی کہا ہے، تو اس کے مقابلے میں جس میں کوئی بیماری بلا پہنچے اور معیشت میں تنگی لاحق ہو، انقلب علی وجہہ، تو اپنے چہرے کے بل پلٹ جائے، یعنی ارتدہ، یعنی لوٹ جائے اور کفر کی طرف پلٹ جائے۔ اب یہ تشبیہ کے طور پر اس تشبیہ کو واضح کیا، کالذی یکون علی طرف من العسکر، جیسے وہ شخص جو لشکر کے کنارے رہے، اگر ظفر اور غنیمت کا احساس کرے تو قرار پذیر ہو، مطمئن ہو، وَإِلَّا فَرَّ وَطَارَ عَلَى وَجْهِهِ، ورنہ وہ بھاگ کھڑا ہو اور اپنے چہرے کے بل اڑ جائے۔ اب اس کی شان نزول میں مفسرین نے کہا ہے، ابن حاتم ابن مردویہ اور ابن مسند صحیح ابن عباس نے بات کی کہ کچھ اعراب تھے جو مدینہ میں آئے ہجرت کر کے، ان کا حال یہ تھا کہ اذا کان آدمی صحیح بدن ہو، جب اس کا بدن صحیح ہوتا، اور فرسی مذکر مؤنث دونوں کے لیے بولتے ہیں، تو یہ مؤنث مراد ہو، جب اس کی گھوڑی تندرست بچہ جنتی اور اس کی عورت تندرست لڑکا جنتی اور مال مویشی زیادہ ہوتے، تو کہتا ماں سب تو مزدخل تو فی دین ھذا الا خیرا واطمئنہ، کہ جب سے میں اس دین میں داخل ہوا خیر ہی خیر پائی اور اس پر مطمئن ہو جاتا، اور اگر معاملہ اس کے برخلاف ہوتا تو کہتا کہ ماں سب تو اللہ شرّا، کہ جب سے میں اس دین میں داخل ہوا شر ہی پایا اور دین سے پلٹ جاتا۔ تو اس کے لیے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، وہ اس حالت میں کہ دنیا آخرت کے گھاٹے میں رہا۔ تو یہ خسرت دنیا والآخرہ والا جملہ کو بتایا کہ یہ حال ہے، لیکن ماضی حال واقع ہو تو قد چاہیے لفظاً یا تقدیراً، لفظاً تو ہے نہیں، تو اس کو کہا کہ قد مقدر ہے۔ اور حال کیوں بنایا؟ اس کی دلیل کہ ایک قرأت سے دوسری قرأت کی تفسیر ہوتی ہے، تو عشرہ میں سے ہیں یعقوب، ان کے راوی ہیں راؤ اور زید، ان کی قرأت ہے خاسرت دنیا والآخرہ، تو خاسرت دنیا یہ حال ہی بنے گا، تو اس کے موافق یہ کہ خسرت جو ماضی ہے بھی حال ہو، دنیا اور آخرت میں گھاٹے والا ہو کر کے۔ تو دنیا کا گھاٹا کیا ہے؟ دنیا میں قتل کیا جانا اور آخرت میں نار میں ہمیشہ رہنا۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ دارین کا گھاٹا یہی ہے جو کھلا ہوا گھاٹا ہے، ایسا ظاہر جو کسی پر پوشیدہ نہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کے وہ پوچھتا ہے ایسے کو جو نہ ضرر پہنچائے اور نہ ہی نفع پہنچائے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی ہے۔ تو اسی کا حال بیان کیا گیا ہے کہ مرتد ہونے کے بعد پھر وہ بت پرستی پہ آتا ہے، ایسے کو پوچھتا ہے، صنم کو، اس لیے کہ وہ ارتداد کے بعد ایسا کرتا، تو ایسے کو پوچھتا جو اس کو ضرر پہنچائے اگر نہ پوچھے اور نہ ہی نفع پہنچائے اگر اس کو پوچھے۔ ذالک هو الضلال البعید عن الصواب، یہی ہے درستی سے دور گمراہی۔ ورہ اقرب من نفعہ لبیس المولا و لبیس العشیر، وہ ایسے کو پوچھتا جس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، کیا ہی برا مولا کیا ہی برا ساتھی ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ ایسے کو پوچھتا جس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ اس پر اعتراض کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے یہ آیا کہ ایسے کو پوچھتا ہے جو نہ ضرر پہنچائے نہ نفع پہنچائے، یعنی صنم کے لیے نہ تو ضرر ہے نہ نفع ہے، اور یہاں یہ کہ ایسے کو پوچھتا ہے اس کا ضرر اس کے نفع سے قریب ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرر بھی ہے نفع بھی ہے، اور ضرر نفع سے قریب تر ہے، تو وجود تو دونوں کا ہو گیا، ضرر بھی ہو گیا نفع بھی ہو گیا۔ تو پہلے تو نفی کی گئی کہ نہ اس کے لیے ضرر ہے نہ نفع ہی ہے، اور یہاں دونوں کا اس بات ہو گیا کہ ضرر بھی ہے نفع بھی ہے، تو دونوں میں تعارض ہوا۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ ما لا یضرہ و ما لا ینفعہ میں جو مذکور ہے اس سے مراد یہ ہے کہ واقع میں اور بذات تو نہ اس میں ضرر ہے اور نہ ہی نفع ہے، یعنی صنم جو ہے وہ نہ نقصان پہنچانے کی قوت رکھتا ہے اور نہ ہی نفع پہنچانے کی قوت رکھتا ہے۔ اور یہاں جو فرمایا گیا کہ ضرہ اقرب من نفعہ،
تو ضرر سے مراد وہ ضرر جو تسبب کی وجہ سے ہوا، یعنی اس کی پرستش کی وجہ سے عذاب میں داخل ہوا، تو اس طرح سے وہ ضرر کا سبب بن گیا۔ تو بذات تو ضار نہیں ہے، لیکن پرستش کرنے کی وجہ سے بندہ اس کے ضرر میں پڑ گیا، تو یہ ضرر اس کا ثابت ہے، یعنی جو سبب کی وجہ سے ہوا بذات نہیں ہوا۔ اور نفعی سے مراد کہ جس نفع کا اس میں زام رکھا، یعنی یہ اعتقاد رکھا کہ اس کی میں پرستش کروں گا تو یہ اللہ کیا میری سفارش کر دے گا اور مجھ کو نفع پہنچائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس کا ضرر جو ثابت ہے تسبب کی وجہ سے، یہ اس کے نفع مزعوم سے قریب تر ہے۔ تو واقع میں تو ضرر اور نفع کچھ بھی اس کے لیے ثابت نہیں ہے کہ بذات وہ نہ ضرر پہنچانے والا نہ نفع پہنچانے والا ہے، لیکن ضرر کا سبب ہو گیا کہ اس کی پرستش کی تو اس کی وجہ سے عذاب ہوا، تو اس وجہ سے سببیت کی وجہ سے جو ضرر اس کا ہے یہ ثابت ہے۔ اور جو اس کے کافر نظام کیا کہ یہ شفیع بن جائے گا، سفارشی ہو جائے گا، تو اس نفع مزعوم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ ایک جواب ہوا۔ تو پہلی جگہ جو نفی ہے مالا ضرور مالا انفو میں واقع اور کے لحاظ سے کہ واقع میں وہ بذات خود نہ ضرر والا ہے نہ نفع والا ہے، اور یہاں جو اس بات ہے تو سببیت کے لحاظ سے کہ سبب بن گیا ضرر کا، اور نفع تو نفع مزعوم ہے، یعنی کافر اس کو نفع بخش سمجھتا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضرر و نفع کی اصنام سے نفی کی اس آیت سے پہلے اوپر، اور ان دونوں کا یہاں ان کے لیے ثابت کیا۔ جواب یہ کہ معنی جب سمجھ لیا ہے تو یہ وہم جاتا رہے گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کو بیوقوف ٹھہرایا اس وجہ سے کہ وہ عبادت کرتا ہے ایسے جماعت کی جو ضرر اور نفع کا مالک نہیں ہے، اور وہ اس کے بارے میں اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ اس کو نفع پہنچائے گا۔ ثم قال، پھر فرمایا کہ روز قیامت یہ کافر دعا اور صراخ کے ساتھ، یعنی پکار کر کے اور چلا کر کے کہے گا جس وقت کی اصنام سے ضرر پہنچنا دیکھے گا اور شفاعت کا کوئی اثر نہیں دیکھے گا، تو کیا کہے گا؟ لمن ضرہ اقرب من نفعی، وہ جس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ تو اب یہاں پر قائل کون ہے؟ وہی کافر، تو قائل بھی بدل گیا ہے، تو یہ رب تعالیٰ کی طرف سے نہیں فرمایا گیا بلکہ اس کی طرف سے، اور اس کی طرف سے جو کہا بھی گیا تو ضرر سے مراد وہ ذرا جو اس کی پرستش کی وجہ سے لاحق ہوا، اور نفع اس کا نفع مزعوم، تو یہ اس کے زام کے لحاظ سے ہے، اور اللہ کی طرف سے نہیں کہا گیا کہ وہ بھی ذات ضرر یا نفع والا ہے، لہذا تعارض نہیں ہوا۔ تو پھر فرمایا کہ قیامت کے دن یہ کافر پکارنے اور چلانے کے ساتھ کہے گا جس وقت کے اصحاب سے ضرر پہنچنا دیکھے گا اور ان کی شفاعت کا جس کا زام کر رکھا تھا اس کا کوئی اثر نہیں دیکھے گا، کیا کہے گا؟ لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ جس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، لبیس المولا و لبیس العشیر، کیا ہی برا مولا اور کیا ہی برا عشیر ہے۔ مولا کا مطلب ناصر اور صاحب، مدد کرنے والا ساتھی، اور عشیر مطلق ساتھی۔ ایک تو یہ، دوسرے کی یدعو مکرر، کہ یدعو من دون اللہ، یدعو ما لا لمن ضرہ اقرب من نفعہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر کے پوچھتا ہے تو یدعو کا تعلق ما سبق سے ہو گیا، اور لمن ضرہ اقرب من نفعہ یہ الگ جملہ ہو گیا۔ یا یہ کہ یدعو کو مقرر کیا، گویا فرمایا یدعو من دون اللہ، وہ پوچھتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے ایسے کو جو نہ ضرر پہنچائے نہ نفع پہنچائے۔ پھر الگ سے فرمایا کہ لمن ضرہ بکونہ معبودا اقرب من نفعہ بکونہ شفیعا لبیس المولا و لبیس العشیر، یہ خبر آئی کہ جس کا ضرر معبود ہونے سے یہ زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے شفیع ہونے سے، یعنی معبود بنانے سے جو ضرر پہنچا کہ عذاب میں داخل ہوا یہ تو سامنے ہے، اور یہ اس کے بارے میں گمان کیا کہ یہ سفارش کر کے نجات دلائے گا، اس کا کہیں پتہ ہی نہیں۔ تو معبود ہونے کی وجہ سے جس کا ضرر قریب تر ہے اس کے نفع مزعوم سے، یہ کیا ہی برا مولا کیا ہی برا ساتھی ہے۔ تو یہ
لمن ضرور والا جملہ یہ مبتدا ہو جائے گا اور لبیس المولا و لبیس العشیر یہ جملہ خبر ہو جائے گا. یہ دوسری ترکیب ہوئی. پھر ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. بے شک اللہ داخل فرماتا ہے ان کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. تو اب اس کا ربط ما سبق سے کیا ہے؟ تو ما سبق میں تو ان کا ذکر ہے جو کنارے کنارے رہ کر کے عبادت کرتے ہیں کہ اگر بھلائی دیکھی تو قائم رہے اور نہیں تو پھر گئے. تو یہ تعریف ان کی ہے، وعدہ ان کے لیے ہے جنہوں نے ہر حال میں اللہ کی عبادت کی، ان کے لیے نہیں جنہوں نے کنارے رہ کر کے اللہ کی عبادت کی. اب یہ مومنین کو جو ثواب اور صلہ مل رہا ہے تو اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی اور ان کے ماننے والوں کو ثواب سے نوازا، تو یہ نصرت ہی کے آثار میں سے ہے. اب جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ ان کی نصرت نہیں فرمائے گا دنیا آخرت میں، تو اس کے لیے فرمایا کہ وہ اس نصرت کو دفع تو کر نہیں سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے کہ اپنا گلا گھونٹ لے اور مر جائے. اس کو آگے فرمایا